دوستوں، آج ماہ شوال کی 4 تاریخ پہلے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کی 4 تاریخ پہلے منگل کو سبحان اللہ کا یہ خاص عمل ایک مٹھی چاول کے دانوں پر صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کے پہلے منگل کے دن کا سب سے خاص عمل ہے۔ بس ایک مٹھی چاول کا آپ لوگوں نے لینا ہے، اس پر سبحان اللہ کا، پرندوں کا یہ خاص عمل، پرندوں کی یہ خاص تسبیح سبحان اللہ کا عمل آپ لوگوں نے ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے اور پھر ان چاول کے دانوں کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اللہ والوں، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1-1 کروڑ لے کر آئے گا۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ یہ کامیابیوں کا ایک بہت ہی خاص خزانہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر رب العالمین سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے۔ بس آج ماہ شوال کی 4 تاریخ پہلے منگل کو سبحان اللہ کا یہ خاص عمل ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کے پہلے منگل کے دن اپنی تمام کی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اس تسبیح کو پڑھ لو، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے پہلے منگل کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ شوال کے پہلے منگل کے دن یہ خاص تسبیح مت چھوڑیے گا۔ آج 4 تاریخ ہے، بہت ہی خاص تاریخ ہے، اور آپ لوگ اپنے منہ سے جو بھی نکالیں گے، آپ کے دل سے جو بھی خواہشات نکلیں گی، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، آج آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے اس تسبیح کو پڑھ لے، کیونکہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ جس رشتے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں آپ لوگ کھا رہے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اور یقین کریں، جس خاندان میں آپ چاہتے ہیں کہ فلاں گھر میں میری بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ ہو جائے، یقین کریں وہ خود گھرانہ آپ کے پاس آئے گا آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ بس اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص تسبیح ہے ماہ شوال کی 4 تاریخ پہلے منگل کی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال اگر آپ لوگ ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کے پہلے منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب راضی ہو جائے گا۔ یہ رب کو راضی کرنے کا سب سے خاص وظیفہ ہے جو آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے زندگی سے آزاد ہونا چاہتا ہے، غربت، پریشانی، جھگڑے سے دور جانا چاہتا ہے، اپنے گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ شوال کے پہلے منگل کے دن کسی بھی وقت یہ تسبیح کو پڑھ لے۔ تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ جو بندہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ ماہ شوال کے مہینے میں یہ تسبیح، یہ عمل لازمی پڑھ لے پہلے منگل کے دن۔
اللہ والوں آپ کی ناممکن حاجتیں ممکن ہو جائیں گی۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 4 تاریخ پہلے منگل کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یقین کریں کامیابیوں کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، بہت ہی خاص خزانہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگ بس پہلے منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 4 تاریخ اور پہلے منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول 1 مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی 1 مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ 1 مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجیے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، 1 گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے 1 گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔
اب آپ لوگوں نے مصلی پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں۔ اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن یہ ماہ شوال کا پہلا بہت ہی خاص منگل ہے، دولت والا منگل ہے۔ اس دن جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے سب مل جائے گا، بس رب العالمین سے مانگنا آنا چاہیے۔ اس لیے بس اپنے مقصد کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ والوں یہ ماہ شوال کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ماہ شوال کی 4 تاریخ پہلے منگل کو بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور جو چاول چینی صدقے کے لیے رکھنا ہے اپنے سامنے رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں۔ اگر آپ کو
पता चल जाए, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, एक आयत करीमा है, कुरान पाक की बहुत ही मशहूर आयत है, जिसे आयत करीमा कहा जाता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने ये वाली आयत, इसे आयत करीमा कहा जाता है। अल्लाह वालों, अल्लाह के रसूल ने इस बात को इदराक दिलाया कि ये जो आयत है ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत यूनुस है। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस आयत को नहीं पढ़ते तो क़यामत के दिन यानी हशर के मैदान जब लगेगा तो आप मछली के पेट से ही निकलते। यानी इसका मकसद ये था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की हिकमत ये थी कि आपको अल्लाह पाक मछली के पेट से आज़ादी नहीं देता। और ये जो कलिमात हैं ये अल्लाह पाक को इतने पसंद हैं कि जब अल्लाह पाक इसके विर्द सुनते हैं, जब वो सुनते हैं कि कोई बंदा जमीन पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी हो जाते हैं। इतना राजी होते हैं कि फिर बंदे को नवाजा जाता है, और फिर बंदे को इतना नवाजा जाता है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है कि अल्लाह पाक की बेनियाजी क्या है। अल्लाह पाक जब मेहरबान होता है तो कितना मेहरबान होता है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस मुबारक तस्बीह को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने आयत करीमा को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 100 बार, यानी एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, देखिए ये समझ में आने वाली बात है कि आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये अमल इस वजीफे की रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और जो तरतीब मैंने आपको बताई है, आपने उस तरतीब के साथ ही वजीफे को पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। अब आप लोगों ने आखिर में सुभान अल्लाह पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह के मायने हैं पाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। और जो बंदा भी रब की पाकी बयान करे, रब की फजीलत बयान करे, रब की जो है वो रहमत को बयान करे, तो अल्लाह पाक भी खुश होता है। और ये वो कलेमात हैं जिनको सुन के फरिश्ते भी जो है वो हैरत में आ जाते हैं कि ये बंदा अल्लाह पाक को उस नाम से पुकार रहा है जिसको अल्लाह पाक बड़े पसंद करते हैं।
اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑھا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا جس طریقے سے یہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں۔ دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے۔ اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستوں دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا، تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دے تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔